ابھی آج کل ہماری تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے جو نان ایگریکلچر پراپرٹیز ہے، غیر زرعی اراضیات، وہ دھرانی پورٹل کے اندر اس کو آن لائن کرنے کے لیے ایک سروے چل رہا ہے ڈور ٹو ڈور، اور پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 80% سروے اب تک ہو گیا، کچھ کم اور کچھ زیادہ۔ دو تین باتیں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے کہنی، وہ یہ ہے کہ یہ جو سروے چل رہا ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کی جانب سے، جمعیت العلماء تلنگانہ نے آج سے 15 دن پہلے چیف منسٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ یہ سروے کیوں کرا رہے ہیں، آپ اس کا ریزن ہم کو بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ گھر کے اندر فیملی کے جتنے ممبرس ہیں، ہم ایک میرون کلر کی بک الاٹ کریں گے جو جن لوگوں کو گھر ہے، کل کو گھر کا جو بڑا آدمی ہے اس کے مرنے کے بعد ان کی اولاد میں پراپرٹی کے بارے میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر اتنی بات ٹھیک تھی تو ایک اپنے پریس کانفرنس کے اندر چیف منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم دھرانی پورٹل میں نان ایگریکلچر پراپرٹیز کو آن لائن کرنے کے لیے لوگوں سے 52 انفارمیشن لے رہے ہیں، 52 ٹائپس آف انفارمیشن لوگوں سے کلیکٹ کر رہے ہیں، یعنی 52 قسم کی معلومات لوگوں سے لی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری پراپرٹی، جمعیت العلماء نے ہمارے چیف منسٹر سے پوچھا کہ اگر آپ کو ہماری پراپرٹی آن لائن کرنے کا ہے تو اس کے لیے پراپرٹی کا جو اونر ہے، کس کے نام پر پراپرٹی ہے، وہ تو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آلریڈی موجود ہے نا، پھر الگ سے آپ کو لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی؟ چلو اولاد کو آپ اس میں مینشن کریں گے تو آ کر اولاد کے بارے میں لے لینا تھا، لیکن اس میں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کاسٹ کیا ہے، آپ کا پاسپورٹ نمبر کیا ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، کس ریلیجن سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ اس قسم کے 52 ایسے معلومات ہیں جس کا اب تک 15 دن سے جمعیت العلماء کے ڈیمانڈ کے باوجود اب تک نہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس کا جواب دیا، اور نہ اس سے متعلقہ جو منسٹر ہے جو ان کے بیٹے ہی ہے KTR صاحب، انہوں نے بھی اب تک اس کا جواب نہیں دیا۔ لہذا جمعیت العلماء نے فیصلہ کیا ہے، اور جمعیت العلماء پورے اسٹیٹ کے مسلمانوں سے گزارش کرتی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیجیے، اور اگر آپ کے گھروں کے اوپر یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہرگز مت دیجیے۔ یہی کہ 2-4 محلوں کے ہمارے کچھ بھائیوں نے مجھ سے کہا وہ ساری چیزیں نہیں پوچھ رہے ہو، بس خالی نام پوچھ رہے، بچے کا نام پوچھ رہے، نیچے دستخط لے کے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ جو فارم ہے 2-4 پیج کا، اس میں پوری 52 چیزوں کی انفارمیشن ہے، نیچے آپ کی دستخط لے رہا، جا کے اپنے حساب سے فل اپ کر رہا ہو۔ اور دراصل یہ جو حرکت ہے، مشکوک حرکت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تلنگانہ گورنمنٹ چور دروازے سے NRP اور NRC کا کام کرنے کا یہ کام کر رہی ہے۔ جس NRC NPR کا مسئلہ جب آیا، دیش کے اندر کیا ہندو کیا مسلمان، کیا سکھ کیا عیسائی، دیش کے سارے کروڑوں لوگ روڈوں پر آ گئے تھے۔ یہ تو کورونا وائرس کا بہانہ بنا کر ہماری حکومتوں نے اس اہم مدعے کے اوپر، اور یہ دلال میڈیا نے اس کے اوپر پردہ ڈالا، اور خواہ کے تبلیغی جماعت کو بقول بمبئی ہائی کورٹ کے بلی کا بکرا بنایا گیا، بلی کا بکرا بنایا گیا۔ کورونا وائرس کا غیر ضروری استعمال کیا گیا، لوگوں کو تبلیغی جماعت کے بہانے کے نام پر نفرتوں کو عام کیا گیا۔ یہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ NRC کے نام پر، NPR کے نام پر، CAA کے پروٹیسٹ کے نام پر جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو ایک ہو کر آ گئے تھے، ایک تھالے میں بیٹھ کر، ایک ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ آزادی سے پہلے یہی چیز تو انگریزوں کو بھگانے کے لیے کافی ہوئی تھی، کہیں یہی چیز ہمیں اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے کافی نہ ہو، لہذا ہمارے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے تبلیغی جماعت کا پروپیگنڈا کیا اور ان کا ساتھ دیا ہماری خیرات پہ چلنے والے پلنے والے یہ دلال میڈیا نے۔ اسی لیے جمعیت العلماء آپ سے 2 ٹوک لفظوں میں گزارش کرتی ہے اور یہ سناتی ہے کہ اگر آپ کے گھروں کے اوپر آئے، کھلے لفظوں میں بائیکاٹ کیجیے، اور اگر آپ اگر
فکر مند ہے کہ ہماری پراپرٹیوں کا کیا ہوگا، کان کھول کر سن لے، کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے آپ کی پراپرٹیوں کو ہڑپنے کی۔ یہ حکومتیں ہمارے ووٹوں سے بنتی ہے، ہمارے ٹیکس کی خیرات پر یہ حکومتیں چلتی ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ کی پراپرٹیوں کو ہڑپ کرنے والا۔ آپ کو پورا اختیار ہے۔ حکومت کا مطلب کانسٹیٹیوشن پڑھو آپ، حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سرونٹ ہے، حکومتیں ہماری سروینٹ ہے، ہمارے ٹیکس کا پیسہ لے کر، ہماری زکات کھا کر اور ہمارے پیسوں پر وہ چلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری پراپرٹیوں کو ہڑپ کر جائے یا ایسے قانون لا کر بیٹھے کہ جس قانون کے نتیجے میں ہم کنگال ہو جائے، ہمارے بچے کنگال ہو جائے، نوکریاں ختم ہو جائے، ایجوکیشن کا سسٹم ختم ہو جائے اور لوگ 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ جائیں۔ اسی لیے ہمت سے رہیے اور اتنے زیادہ مورکھے مت بنیے، اتنے زیادہ مورکھے مت بنیے کہ وہاں سے صاحب بہادر کھڑے ہو کر اعلان کر دیے اور یہاں آنن فانن 2-4 دن میں 80% لوگ اپنے ڈاکومنٹ کلیکٹ کروا دیے۔ ارے کیا ہے، ذرا تو بھی عقل ہونی چاہیے، انسان کو سمجھ ہونا چاہیے۔ بھائی پولیٹیشین ہے، سیاست تو کرے گا آپ کے ساتھ میں، جب کبھی اس قسم کی چیزیں آئیں تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے۔ ابھی دیکھو LRS چل رہا، شروع میں لوگ جا کر جمع کرا دیے، بعد میں LRS میں کئی % کم ہو گیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ ہم نے اتنے باندھا تھا، آپ نے کم کر دیا، 7 لاکھ ہو رہے تھے، ہم 10 لاکھ بن گئے، 3 لاکھ واپس آئیں گے کیا؟ بھٹا بتا دیا گیا واپس نہیں آئیں گے۔ اب ان کو یہی تو کہا جا سکتا ہے کہ تم نے جلد بازی کیوں کی، تمہیں صبر سے کام کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی جو لوگ صبر سے کام کریں گے اور زیادہ وہ ہوگا، اور اگر تم اپنی یونٹی دکھائیں گے تو سبھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔